سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھا کریں. اور پھر اس میں 3 واقعات ہیں، یعنی ایک ہی سورت میں تینوں واقعات تینوں ہی بڑے امیزنگ ہیں. ایک تو کہف کہتے ہی غار کو ہے، تو غار والوں کا واقعہ اس میں موجود ہے، وہ واقعہ بھی سمجھنے اور سننے کے قابل ہے. پھر اس میں ایک دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو بڑی حیرت انگیز ملاقات ہوئی، وہ واقعہ بھی موجود ہے. اور تیسرا حضرت ذوالقرنین کا واقعہ موجود ہے. حضرت ذوالقرنین نے دنیا کا بڑا کمال کا ٹریول کیا. پہلے آپ مشرق کی طرف چلے گئے، مغرب کی طرف گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اتنا آگے چلے گئے کہ آپ فرماتے کہ ایسے سورج غروب ہوتے نظر آیا جیسے پیالے کے اندر، پانی کے اندر پیالہ ڈوب رہا ہوتا ہے. بالکل سورج جو ہے وہ آپ کو جہاں پر غروب ہو رہا ہوتا ہے آپ ایگزیکٹلی وہاں تک پہنچ گئے. اور وہاں جو ہے کسی نے بتایا تھا آپ کو کہ وہاں پر آب حیات جو ہے وہ موجود ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد سے کوئی شخص آب حیات پیے گا. آپ اور حضرت خضر وہاں گئے، حضرت خضر کو آب حیات مل گیا، آپ نے وہ پی لیا، حضرت ذوالقرنین نہ پی سکے. حضرت خضر آج بھی موجود ہیں، اللہ پاک نے گویا ان پر ابھی تک موت طاری نہیں ہوئی ہے. بہرحال یہ الگ تفصیل ہے کہ وہ کہاں ہوتے ہیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں. تو حضرت خضر کے ساتھ آپ نے پہلے ویسٹ کا، مغرب کا سفر کیا، وہاں کچھ قومیں ملیں، آپ نے اسلام کی، ایمان کی دعوت دی. کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ ایمان نہ لائے، ان سے جنگ ہوئی. جو ایمان لائے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، باقی کئی لوگ مارے بھی گئے. پھر آپ مشرق کی طرف گئے اور وہاں تک چلے گئے جب بالکل سورج طلوع ہوتے ہوئے گویا آپ کو نظر آتا ہے. اور وہاں پر بھی کچھ قوم کے لوگ ملے، ان کو بھی آپ نے ایمان کی دعوت دی. کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نہیں لائے، اور جو ایمان لے آئے وہ آپ کے ساتھ ہی بن گئے. مگر جو ایک یونیک ٹریول ہوا وہ شمال کا ہوا. شمال کہتے ہیں نارتھ کو، ٹھیک ہے. اور وہاں جب آپ گئے تو ایک بڑی عجیب و غریب قوم تھی جو گفتگو نہیں کر پا رہی تھی، آپ کو ان کی بولی سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے اشاروں سے بتایا کہ یہاں ایک ایسی قوم ہے جو ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، ہمارے جانور کھا جاتے ہیں، ہماری فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ہمیں ان سے بچائیے. اور وہ قوم تھی یاجوج ماجوج، ٹھیک ہے. حضرت ذوالقرنین نے پھر ان کو کہا کہ تم میری مدد کرو اور ہم مل کر ان کے آگے کوئی دیوار کھڑی کرتے ہیں. اب اس کو بڑی تفصیل سے قرآن نے بیان کیا کہ وہ دیوار کیسے بنائی گئی. اس دیوار کو جو ہے وہ کس طرح بنایا گیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہلے اس کی بنیاد کھدوائی، اتنی نیچے تک اس کی کھدائی ہوئی کہ پانی نکل آیا. اس کے بعد آپ نے پگھلائے ہوئے تانبے سے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے اس بنیاد میں وہ سیسا پلا کر کانکریٹ کی گویا مضبوط اس کی بنیاد ڈالی. اور اس کے بعد لوہے کے تختے نیچے اور اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی، اور پھر لکڑی میں کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوائی، اور اتنی مضبوط اس دیوار کو، جس کو کہنا آج کی زبان میں کہیں تو کانکریٹ کی بڑی مضبوط دیوار بنائی. اور پھر اس کو جناب پہاڑ کی بلندی تک اونچا کر دیا، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی. اور پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلایا گیا. اس سے یہ دیوار بڑی مضبوط، بڑی مستحکم ہو گئی. گویا یاجوج ماجوج جو ہیں اس دیوار کے پیچھے اور یہ قوم آگے. آپ نے اس قوم کی گویا یہ ہیلپ کی، اور یہ سد سکندری کہلاتی ہے. سد کہتے ہیں دیوار کو، حضرت ذوالقرنین کو سکندر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سد سکندری یعنی حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی یہ وہ دیوار تھی. اچھا، اب یہ دیوار کے پیچھے کون ہیں؟ یاجوج ماجوج ہیں. یہ وہ قوم ہے جو موجود ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں، اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. اور اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے. اور یہ سب کب ہوگا؟ یہ قرب قیامت میں ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں. جب محنت کرتے کرتے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے. اور جب وہ کل آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے. پھر پورا دن توڑتے ہیں، پھر دیوار توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو کل توڑیں گے. وہ ان کی کل نہیں آ رہی ہے اور دیوار ٹوٹ نہیں رہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو تب کوئی ان میں سے کہے گا چلو اب انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے. انشاءاللہ جو کہیں گے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے چاہنے سے ہم کل توڑ ڈالیں گے. اور ایسا ہی ہوگا. نبی پاک فرماتے ہیں انشاءاللہ کہنے کی برکت سے جب وہ کل آئیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ لوگ نکل پڑیں گے. یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا. یاجوج ماجوج ایسے نکلیں گے کہ زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کریں گے. چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے.
جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور پھر یہ اس بنا پر ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں مزید اس بارے میں مفتی صاحب نے لکھا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب لکھتے ہیں بعد قتل دجال، یہ ہوگا کب؟ جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہاڑی پر چلے جائیں گے، اور اب وہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ ایسی قوم ہوگی جس سے کسی کو لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یہ ظاہر ہوں گے، اور یہ ہوں گے کتنے ہیں؟ اب اس کی روایتوں میں الفاظ ہیں کہ جماعت، یہ جو ایک جماعت ہے بحیرہ طبریہ، ایک ایسا سمندر ہے جو 10 میل جس کی جو ہے وہ طول ہے، جس کی 10 میل لمبائی ہے۔ جب وہ جماعت اس سمندر سے گزرے گی نا تو اتنا پانی پیئیں گے کہ وہ پورا سمندر ہی سوکھ جائے گا۔ اس کے پیچھے یاجوج ماجوج کی دوسری جماعت آئے گی تو وہ کہے گی یہاں تو کبھی پانی ہی نہیں تھا۔ یعنی اتنے لوگ ہوں گے کہ ایک تھوڑی دیر میں پورے سمندر کو پی کر اس کو سکھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ پوری دنیا میں قتل و غارت گری کر لیں گے تو یہ کہیں گے چلو دنیا والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں، اور پھر یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اور اللہ کی قدرت کے جب وہ تیر واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے، تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ بقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں، کیونکہ نہ کھانے پینے کو شارٹیج ہو جائے گی، تھوڑا سا کھانا بھی بہت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے ان گردنوں میں، سب کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرمائے گا، ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ جب کوہ طور سے زمین پر واپس تشریف لائیں گے تو ہر طرف لاشیں ہوں گی، اور اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہوگی، اتنی لاشیں، اور بدبو پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ پاک ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں رب چاہے گا پھینک آئیں گے۔ اس قوم کے صرف تیر اور کمان، تیر و ترکش کتنے ہوں گے کہ مسلمان 7 برس تک ان کو جلائیں گے، یعنی وہ جلانے کے لیے 7 سال لگیں گے، اتنے تیر اور ترکش ان کے ہوں گے۔ تو کوانٹٹی کتنی ہوگی اور ان کے پاس ہتھیار کتنے ہوں گے؟ یہ سب اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں جو قرب قیامت سے پہلے ہوں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں اس واقعے کو سناتا جا رہا ہوں، اور ہر بندہ بڑے تجسس، بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اس سے یہ سمجھیے کہ یہ میرے رب کا اور آپ کا قرآن ہے، یہ رب کا قرآن جو ہمارے لیے آیا ہے، ہمیں عطا فرمایا گیا ہے۔ ہم اس قرآن کو اگر پڑھیں تو نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہیں۔ اب یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو کیسی طاقت دی ہے کہ جناب وہ دیوار کے پیچھے اتنی بڑی قوم کو انہوں نے قید کیا ہے۔ اب ذرا سائنٹیفکلی کچھ سوال ذہن میں آتے ہیں کہ جناب گوگل جو ہے وہ تو پوری دنیا کو سرچ کر لیتا ہے، آج نیویگیشن کے ذریعے ہم پوری دنیا دیکھتے ہیں، تو اگر یاجوج ماجوج ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ دیوار سد سکندری جو ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہیں وہ ہے، تو ایمان والوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ ہیں۔ اچھا، اب میں اپنے طور پہ تھوڑا سا، میرا یہ شوق بھی ہے اور اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں، تو میں نے غور کیا کہ جب اس کو پڑھا ہم نے تو یہ شمال کی طرف بتایا گیا۔ اب شمال ہے دنیا کا نارتھ۔ اچھا، اگر اب آپ گوگل کو دیکھیں یا جنہوں نے جیوگرافیکلی کو تھوڑا سمجھا ہے دنیا کو، تو جو نارتھ آف دا ورلڈ ہے وہ آج بھی لوگوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، کیونکہ وہ انٹارکٹیکا ہے، وہاں اتنی ٹھنڈ ہے اور اتنی برف ہے کہ کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ -70 -80 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں، کچھ تجربات کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور کتابیں بتاتی ہیں، تفسیر قرآن بتاتی ہے کہ آپ نے نارتھ کا سفر کیا تھا، یعنی پہلے ویسٹ کا کیا، پھر ایسٹ کا کیا، پھر نارتھ کا کیا۔ اب
اگر سد سکندری اگر جو ہم سمجھ رہے ہیں ایسا ہی ہے تو واقعی وہاں دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں اب تک دنیا کے لوگ جا نہیں پا رہے. کیا معلوم یہ سب کچھ اسی پردے کے لیے کیا ہے رب نے. اس کی قدرت کے یہ نظارے ہیں کہ اس قوم نے بعد میں وہیں سے دریافت ہونا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کیونکہ حدیثوں میں دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دجال بھی ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ ایک صحابی رسول سے اس کی ملاقات ہوئی ہے, مگر اس نے قیامت کے پہلے آنا ہے. اگر دنیا میں ہے تو کہاں ہے اللہ جانتا ہے کہاں ہے. مگر جس صحابی کی ملاقات ہوئی تھی سمندر کے راستے میں وہ راستہ بھولے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سمندری جگہ پر ان کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے. تو ہاں دنیا میں ایک جگہ ہے جس کو آج بھی ایک معمہ کہا جاتا ہے, اور وہ برمودا ٹرائنگل ہے کہ جہاں کوئی جہاز نہیں گزر سکتا. جنہوں نے پڑھا اس کو وہ سمجھ جائیں گے میری بات کو کہ نہ اوپر ہوائی جہاز گزر سکتا ہے نہ پانی کا جہاز گزر سکتا ہے. وہ ایک ایسا معمہ ہے, وہ ایک ایسی پزل ہے دنیا کے لیے کہ اس کے اندر کون سی میگنیٹک ویز ہیں کہ نہ سمندر کا کوئی جہاز گزر سکتا ہے نہ ہوائی جہاز گزر سکتا ہے. اگر فلائنگ زون دیکھیں تو اس ایریا کو دنیا کا نو فلائنگ زون قرار دیا گیا ہے کہ جناب وہاں سے جہاز بھی نہیں گزر سکتا. امریکہ اور برمودا کے قریب یہ پورا علاقہ ہے, میامی کے قریب. اگر دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی درست ہے, مگر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں موجود ہیں. اور اگر ہم دنیا کو اس نقشے کے لحاظ سے دیکھیں تو دنیا میں دو ایسے مقامات بھی ملتے ہیں کہ جہاں رسائی نہیں ہے, جہاں لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں. اتنی ترقی کے بعد بھی یہ دو جگہیں کیوں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں؟ تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یاجوج ماجوج کے اس واقعے سے جہاں قرآن کی اہمیت پتہ چل رہی ہے, جہاں اللہ کی قدرت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, وہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا, انشاءاللہ کل توڑ دیں گے. وہ کہیں گے, جب تک نہیں کہیں گے ان کا کام پورا نہیں ہوگا. قرآن میں ایک اور واقعہ ہے, اور وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو بڑا طویل ہے سورہ بقرہ کا, مگر وہ بھی جب گائے کے معاملے میں بڑے پریشان ہوں گے نا, بار بار سوال کریں گے, بار بار کہیں گے کہ اے موسیٰ ہمیں بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہوگی. پھر آخر میں وہ کہیں گے کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ گائے کے معاملہ ہم پر پوری طرح واضح کر دیا جائے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا, وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے. تیسرے سوال پر جب انہوں نے انشاءاللہ کہا نا, تب ان کے لیے گائے کی پوری اور واضح نشانیاں بیان کر دی گئیں. حدیث پاک میں ہے اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کے لیے گائے کا معاملہ پوری طرح واضح نہ کیا جاتا. تو یہ دو قرآنی واقعات ہمیں انشاءاللہ کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, جب بھی کوئی جائز کام ہے, نیک کام ہے, آپ کا دنیاوی کام کیوں نہ ہو, حرام کام نہ ہو, معاذ اللہ کو یہ نہ کہ انشاءاللہ کل چوری کروں گا, کہ انشاءاللہ میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں, وہ نہیں, یہ تو معاذ اللہ اور غلط ہو جائے گا. آپ کل کوئی کام کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا, انشاءاللہ میں کل سفر پہ جا رہا ہوں, انشاءاللہ میں اتنے بجے پہنچوں گا. لوگ بڑی ڈٹ کے بعد میں کل آ جاؤں گا 2 بجے, فکر نہ کریں 100% آؤں گا, یہ نہ کہیں. انشاءاللہ میں کل 2 بجے آؤں گا, میرا رب چاہے گا تو آؤں گا نا, میری نیت پکی ہے, مگر انشاءاللہ میں آؤں گا. آپ دیکھیں آپ کے وہ کام پورے ہونا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ میں مدینے جاؤں گا, انشاءاللہ ہم حج پر جائیں گے, اللہ کی رحمت سے جائیں گے نا. نیت تو کریں اور پھر رب کی رضا. اچھا اس میں نیت بھی ہونی چاہیے کہ میرے رب نے چاہا تو میری کوئی اوقات نہیں ہے. آپ یقین کریں ایسے ایسے ارادے انسان کے ٹوٹتے ہیں نا. آپ کے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا ہوگا, آپ نے پوری پلاننگ کی ہوگی کہ میں اتنے بجے یہاں پہنچوں گا, یہ کام کروں گا, پھر اتنے بجے یہاں پہنچوں گا. لوگ اپنی فلائٹس بک کر لیتے ہیں, لوگ اپنی ٹرینز بک کر لیتے ہیں, مگر سب کچھ تتر بتر ہو جاتا ہے اور بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی پلاننگ کیوں نہ کر لوں, ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. میرے ارادے, میری پلاننگ, ٹکٹ بک, ایوری تھنگ از ڈن ہے. رب نے نہیں چاہنا تو نہیں ہونا ہے, اور اگر اللہ چاہے گا تو آپ کے سارے کام انشاءاللہ خیریت سے ہوتے جائیں گے. مفسر کریم حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ہر امید پر انشاءاللہ کہنا ضروری ہے, ورنہ وہ امید پوری نہ ہوگی. انشاءاللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ رب کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے.
وہم نہیں لایا کریں دل میں. یاد رکھیے اگر انشاءاللہ کا مفہوم دل میں بٹھا لیں گے نا تو پھر یقین ہو جائے گا کہ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. انشاءاللہ کی ہمیں عادت ہو گئی تو پھر وہم نہیں آئے گا. اب لوگ گھر سے نکلے انشاءاللہ میں جا رہا ہوں اور پہنچ جاؤں گا. اب کوئی کالی بلی بھی راستہ کاٹے تو کچھ نہیں ہوگا بھائی, میرا رب چاہے گا تو میں پہنچ جاؤں. پھر وہ اس طرح کے وہمات میں نہیں آتے, اس طرح کے توہمات نہیں پال رہے ہوتے. تو اللہ کی رحمت پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے, اور میرا رب چاہے تو ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں. اللہ چاہے تو کیسے کام ہوتے ہیں, اور پھر دعا کیسے کیسے کام کروا دیتی ہے. ایک واقعہ سنا کر پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بعض اوقات اپنے معاملات کو دیکھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں غریب آدمی, میرے پاس تو وسائل بھی نہیں, میں کیسے اپنا گھر بنا سکتا ہوں, میں کیسے مدینے جا سکتا ہوں, میں کیسے جناب جو ہے وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوا سکتا ہوں. بہت سارے معاملات میں مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لیجئے, ہر چیز کیلکولیٹر سے نہیں ہوتی ہے. آپ کا میرا کیلکولیٹر الگ ہے اور رحمت کا کیلکولیٹر الگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے قرضے میں پھنس گیا, ساری زندگی نوکری کروں گا, قرضہ تو نہیں دے سکتا. اب حل کیا ہے, معاذ اللہ لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں نا. ان کو لگتا ہے ڈور کلوز ہو گیا, دروازہ بند ہو گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ نہ کیا کریں. کیسے کیسے ڈور کلوز ہوئے ہماری نظر میں, مگر اللہ نے اس کے بعد کیا کیا منظر دکھائے. پڑھے نا قرآن میں ہی تو واقعہ ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا, چھوٹی عمر ہے, بھائیوں نے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا, ہاتھ پیر بھی باندھ دیے اور کنویں میں ڈال دیا. مجھے بتاؤ کسر چھوڑی انہوں نے مارنے میں؟ اندھیرے کنویں میں 8 10 12 سال کے بچے کو ڈال دیا. ڈور کلوز ہو گیا نا. ہمارے نزدیک تو چیپٹر کلوز, گھر سے نکال دیا, بھائیوں نے مارا, کنویں میں ڈال دیا, والد کو پتہ بھی نہیں ہے, اور والد کو جا کے بتا بھی دیا کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے. مگر میرا رب چاہے تو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا. صرف کنویں سے نہیں نکالا, مصر کا بادشاہ بنا دیا. آپ اس کو چینج کو تو دیکھیں نا. وہ رب چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی نمرود کی لگائی ہوئی آگ کو باغ بنا دیتا ہے. ارے آگ کا کام تو جلانا ہے. میرا رب چاہے تو آگ جلانا بھول سکتی ہے, آگ جلانا چھوڑ سکتی ہے, بلکہ حضرت ابراہیم کے لیے باغ بن جاتی ہے. فرق کیا ہے, ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ پوچھو شاعر مشرق سے. ہاں, شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, ایک کنڈیشن ہے, وہ ایمان لے آئیے. وہ ایمان والی رمق, اللہ پر بھروسہ, یقین مالک کی قدرت پر ہو جائے نا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی آپ کی غموں کی آگ باغ بنے گی, آج بھی آپ کی دکھوں کی آگ باغ بن جائے گی, آج بھی آپ کے پرابلم سالو ہوں گے. مگر ریکوائرڈ کیا ہے؟ ایمان ایسا ہو, اللہ پر بھروسہ ایسا ہو. میری عقل کہتی ہے میں نہیں نکل سکوں گا, میری کیلکولیشن کہتی ہے میں اس مشکل سے نہیں نکل سکوں گا. ارے تمہاری میری کیلکولیشن کی کوئی حیثیت نہیں. میرے رب نے اشارہ کرنا ہے, یہ بہت بڑا پہاڑ بھی سامنے سے ہٹ جانا ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے. میں آپ کو ایک اور چلیں بڑی عجیب سی مثال دینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس مسجد میں شاید پہلی بار آیا ہوں. ٹھیک ہے نا, رائٹ سے شروع کرتے ہیں. میرے بہت سارے سفید داڑھی والے بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں. اللہ ان کے چہروں کو اور نور عطا فرمائے. ادھر بھی نظر آ رہے ہیں. ایک تو بزرگ ہوں اور وہ سفید داڑھی بھی ہو تو پھر تو نور اللہ نور ہو جاتا ہے. چلیں ان سے بات کرنے سے پہلے میں بچوں سے ایک بات کر لوں. اے نوجوانوں, جس کے بال سفید ہو جائیں نا, آپ کو پتہ ہے روایتوں کا مضمون ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو نا, مجھے بھی اس کا حساب لینے میں حیا آتی ہے. یعنی اس کا یہ مرتبہ ہوتا ہے, اور ہم ان بوڑھوں کے ساتھ ادب نہیں کر رہے ہوتے. سفید داڑھی والے, سفید بالوں والے, یہ ہمارے والد کی جگہ ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک وہ غریب ہوں, بے شک کوئی ٹھیلے والا ہی کیوں نہ ہو, آپ کا ملازم کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے بال سفید ہو گئے, اگر وہ بوڑھا ہو گیا ہے, بزرگ ہو گئے ہیں, اب عقل مندی یہ ہے کہ ان کا ادب کریں, کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. اب ذرا سنیے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں, اللہ کی قدرت کا نظارہ. آپ کہتے ہیں نا یار یہ تو آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں, نبیوں کے ذکر سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ تو اللہ والے تھے. چلے بھائی آپ کی مسجد میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں ان میں سے شاید کسی سے ملا بھی نہیں ہوں گا, ایک آدھ بار ملاقات ہوئی ہوگی. ان سارے بزرگوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے, 60 سال ہو گئی ہے, زندگی میں میرا ماننا ہے جس کی عمر 50 سال کے قریب پہنچی ہے نا, کم از کم ایک بار اس کے ساتھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایسا پھنس گیا تھا, چاہے وہ کاروبار ہوگا, چاہے وہ فیملی میٹر ہوگا, چاہے وہ ایسی کوئی مصیبت ہوگی کہ آپ کو لگتا ہوگا ہم نکل نہیں پائیں گے.
ہم پھنس گئے, ہمارا چیپٹر کلوز, یہ قرضے سے ہم نہیں نکل سکیں گے, یہ کاروبار دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگا, یہ فیملی کے جھگڑے ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ کو لگا ہوگا. اور آج اس عمر میں آ کر جب آپ وہ واقعہ یاد کرتے ہوں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ مشکل سے میں کیسے نکلا, یہ معاملہ حل کیسے ہوا. ایسا ہوا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ؟ ماشاءاللہ یہ بزرگ بھی ہاں کہہ رہے ہیں, ہوا ہے نا. کیسے ہوا؟ یہاں بھی ہوں گے, دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کیسے ہو گیا بھائی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی عقل کہتی تھی نہیں ہوگا, آج آپ کہتے ہیں یار میں نکلا کیسے مجھے پتا نہیں. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا, قرآن سے بتاؤں گا. رب نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. بندہ حیران ہو جاتا ہے, یار اتنا بڑا قرضہ تھا, لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے, میں پریشان تھا, میں مصیبت میں تھا, کاروبار بھی ٹھپ تھا. اب سوچتا ہے یار یہ سب وہ مشکل ختم ہو گئی, کیسے ختم ہوئی؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ نے تمہیں ادھر سے روزی دی ہے جدھر امیجنیشن کیلکولیٹر کہتا تھا نہیں ہوگا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ فارمولہ آج یاد کر لیجئے گا. مایوس نہیں ہونا ہے, مشکل آئے گی, پریشانی آئے گی, آپ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں.